السلام علیکم معزز ناظرین، ایشین ٹی وی نیوز میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ بتاریخ 20 نومبر کو حبیب ملت اکبر الدین اویسی نے تمام پرائیویٹ اسکولز کے ٹیچرز اور دینی مدارس کے اساتذہ میں راحتی کٹس تقسیم کیے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے فلور لیڈر و حبیب ملت اور سارار ملت ٹرسٹ کے چیئرمین اکبر الدین اویسی نے چندرائن گٹا اسمبلی حلقے کے تمام پرائیویٹ اسکولز اور دینی مدارس کے تمام اساتذہ میں راشن کٹس اور نقد رقم تقسیم کی۔ بتاریخ 20 نومبر کو بنڈلا گڑا میں موجود فاطمہ اویسی KG to PG کیمپس میں منعقدہ اس دوسرے مرحلے میں پرائیویٹ اسکول ٹیچرز اور دینی مدارس کے اساتذہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ واضح رہے ناظرین کے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے اکبر الدین اویسی کی نگرانی میں پرائیویٹ اسکولز اور دینی مدارس کے ٹیچرز میں اس سے پہلے بھی راحتی کٹس تقسیم کیے گئے تھے اور اب تک تقریباً 25 لاکھ روپے کی مالی مدد فراہم کی جا چکی ہے۔ اس موقع پر اساتذہ نے اکبر الدین اویسی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے انہیں نیک دعاؤں سے بھی نوازا اور تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کیا۔ پیش ہے ایشین ٹی وی نیوز بیورو رپورٹ۔ مزید تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اپنے اقتدار کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے اگر کسی کی مدد کرے گا تو غریبوں کی مدد کرے گا، مظلومین کی مدد کرے گا، ضرورت مندوں کی مدد کرے گا، بیواؤں کی مدد کرے گا، یتیموں کی مدد کرے گا اور مدد کرتے کرتے اپنی آخرت کو سنوارے گا۔ ہم سب کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، ہم سب کو جانا ہے، آپ کو بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اللہ آپ سے بھی پوچھے گا، اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا۔ اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے آپ کو، اور آپ کو اس دولت کو بھی بانٹنا پڑے گا۔ میرے پاس اگر یہ دولت ہے تو میں یہ بانٹ رہا ہوں، لیکن اس چیز کو یاد رکھیے، دنیا میں دولت مند شخص وہ نہیں ہے جس کے پاس زمین ہو، جائیداد ہو، روپیہ ہو، سونا ہو، چاندی ہو، موتی ہو یا اشرفی ہو۔ دنیا میں دولت مند شخص وہ ہے جس کے پاس علم ہے اور آپ کے پاس وہ دولت ہے، آپ کے پاس وہ دولت ہے۔ اگر دیکھا جائے تو میں تو آپ سے زیادہ غریب ہوں۔ اللہ نے مجھے موقع نہیں دیا پڑھنے کا، نہیں پڑھ سکا، صرف 12 تک پڑھا، MBBS کے لیے داخلہ لیا، لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ تعلیم ترک کرنا پڑا۔ زندگی بھر افسوس رہتا ہے کہ گریجویٹ بھی نہیں ہوں، صرف 12 پاس ہوں، لیکن شاید اللہ نے اس تعلیم سے محروم رکھ کر یہ علم کا کام مجھ سے لے رہا ہے، اس احساس کے ذریعے جس احساس کھونے کا احساس مجھ میں ہے، تعلیم حاصل نہیں کرنے کا غم مجھ میں جو ہے۔ آج میں ہزاروں بچوں کو تعلیم کا انتظام کر کر اپنے اس درد کو، اپنے اس ضرب کو، اپنی اس تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں ہمارے اسکولز میں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس دنیا میں ایک بھائی دوسرے بھائی کی فکر نہیں کرتا، لیکن اکبر الدین اویسی ہزاروں مسلمان بچوں کی فکر کر رہا ہے، ان کے روشن مستقبل کی فکر کر رہا ہے، علم کے زیور سے ان کو آراستہ کرنے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ یعنی شان عمارت، اس عمارت کو میں اپنا گھر بنا سکتا ہوں، اس عمارت کو میں کوئی ہوٹل بھی بنا سکتا تھا، نہیں، میرے آخرت میں میرے بخشش کا سامان میرا گھر نہیں بنے گا، میرا محل نہیں بنے گا، کوئی ہوٹل نہیں بنے گی، میرے بخشش کا سامان اگر کچھ بنے گا تو یہ عمارتیں بنیں گی، یہاں پہ پڑھنے والے نونہال بچے بنے گے۔ یہ سوچ، یہ فکر کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اکبر الدین اویسی ان رہنماؤں کی طرح نہیں جو اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھ جائے اور وہ عوام جس نے اقتدار دیا ان کے بھول جائے یا ان کی دعاؤں اور ان کی محنتوں کو فراموش کر دے۔ اکبر الدین اویسی اقتدار کا بھوکا نہیں۔ اگر میرے لیے کوئی کنکر بھی اٹھائے گا تو اللہ اس کے رسول کی قسم اکبر الدین
والے کا بھی احسان کبھی نہیں بھولے گا. میرا یہ عمل ہے. ارے آپ کا تو بہت بڑا احسان ہے مجھ پر, بہت بڑا احسان ہے. زندہ ہوں تو ان دعاؤں کی وجہ سے, آج کھڑے رہ کے خطاب کر سک رہا ہوں تو دعاؤں کی وجہ سے, نہیں تو آج سے 10 برس پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا ہوگا. 3 گولیاں بے شمار مرتبہ چاقو سے پیٹ میں مارا گیا. یہ ہاتھ چھلنی ہو گیا, یہ ہاتھ چھلنی ہو گیا, جسم سے خون نکل گیا پورا, گردے خراب ہو گئے, انتڑیاں پھٹ گئیں, لیکن پھر بھی زندہ ہوں. تو اس لیے زندہ ہوں کہ اللہ مجھ سے یہ کام لینا چاہتا ہے, اور جتنی بھی میری حیات ہے وہ قوم کے لیے ہے, میری ملت کے لیے ہے. اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے وقت ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں, صرف اور صرف آپ کے لیے. تنقیدیں کی جاتی ہیں, الزامات لگائے جاتے ہیں مجھ پر, مجھے پرواہ نہیں الزام لگانے والوں, تنقید کرنے والوں کی پرواہ نہیں, ان لوگوں کی بھی پرواہ نہیں جن کو اکبر اویسی کا کوئی کام پسند نہیں آتا. ٹھیک ہے, پسند نہ آئے, میری جوتی کو فکر نہیں ہے ان کی, پسند نہ آتے ہیں تو نہ آئے. میں کام دنیا کی رضا کے لیے نہیں کر رہا ہوں, میں کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, اور اللہ راضی تو مجھے کسی کی بھی فکر نہیں, پرواہ نہیں, چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہیں, کتنے بڑے عہدے پہ کیوں نہ فائز ہو, مجھے اس شخص کی بھی پرواہ نہیں, کیونکہ میرا کام اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. اور میری ایک سانس اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. حبیب اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں, رسول اللہ کا عاشق ہوں. ہر معاملے کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, ہر معلومے کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں, ہر تکلیف کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. جب تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رسول اللہ کے سامنے فریاد کرتا ہوں, دنیا میری لاج رکھے نہ رکھے, کملی والے سرکار مدینہ ضرور میری لاج رکھ لیں گے, کیونکہ میں رسول اللہ کا عاشق ہوں, رسول اللہ کا عاشق ہوں, رسول اللہ کا چاہنے والا. دنیا چاہے جتنی بھی کوشش کر لے مجھے بدنام کرنے کی یا مجھے گمنام کرنے کی, ارے نام, عزت, شہرت شخصیتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اللہ کے ہاتھ ہے. کل کو اگر گھر میں بھی بیٹھ جاؤں, دنیا سے دور ہو جاؤں, تب بھی یہ عمارتوں کی بلندی میرے نام کو, میرے کام کو زندہ رکھے گی. یہ میرا ایمان ہے. دنیا سے ایسا کام کر کے جانا, یہ ہمارا مقصد ہے. جتنے بھی دن ہیں زندگی کے, جتنی بھی دولت آئے گی, جیسے بھی آئے گی, بس میری اولاد پہ اس کا حق نہیں, اس پہ حق ہے تو میری عوام کا, میرے غریب مسلمانوں کا, ضرورت مندوں کا, بیواؤں کا, یتیموں کا, مظلوموں کا. یہ عمارت کیسی بنی؟ اگر میں آج سوچوں کہ ایسی عمارت بناؤں یا ویسی عمارت بناؤں یا ایسے اسکول بناؤں, ممکن نہیں ہے, نہیں ہے ممکن. اللہ کا کام ہے, اللہ خود کراتا, انسان نہیں کرتا. دنیا کہے گی کہ اکبر اویسی نے کیا, لیکن اکبر اویسی کہتا ہے یہ کام اکبر اویسی نے نہیں, اللہ نے کرا. اور آج اس کی حفاظت بھی اللہ خود کر لے گا, کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے, یہ میرا نہیں ہے. میرے رسول اللہ اس کی حفاظت کر لیں گے, چاہے دنیا اس کو ختم کرنا بھی چاہے تو یہ کام ختم ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ اس کی راست نگرانی اللہ کے پاس
انوار مدینہ ہے، اولیاء اللہ ہے، یتیم بچے عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے رہا ہے، اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، شہداء کربلا کا صدقہ ہے، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں کہ آج اللہ نے مجھے موقع دیا، نہیں تو میں کیا، میری حیثیت کیا، میری بساط کیا کہ میں اتنا کام کروں۔ میرا کام عوام کے لیے ہے، تو اس کام کو جو نام دیا گیا ہے سالار ملت، وہ سالار ملت کو خدمات کو خراج کے طور پہ ہم پیش کرتے ہیں۔ یہ ایسا لیڈر، ایسا رہنما تھا کہ صدیاں بیت جائیں گی لیکن کوئی صلاح الدین اویسی سالار ملت جیسا لیڈر پھر کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ میرا ایمان، میں کھڑا ہوں تو سالار کی وجہ سے، میں کامیاب ہوں تو سالار کی وجہ سے، مجلس ہے تو سالار کی وجہ سے، ادارے ہیں تو سالار کی وجہ سے، دواخانے ہیں تو سالار کی وجہ سے، اور ہمارے میڈیکل کالج ہے تو سالار کی وجہ سے، یہ عمارتیں بھی اگر کھڑی ہیں تو سالار کی وجہ سے۔ جتنا بھی خراج میں پیش کروں اس لیڈر کو کم ہے، یہ لیڈر کی قربانی نہیں، اس لیڈر کی جو اندیشی نہ ہوتی تو شاید ہم یہ دن نہ دیکھتے ہو۔ ہندوستان میں اگر آواز گونج رہی ہے مجلس کی تو دین ہے سلطان صلاح الدین اویسی سالار ملت کی، اور یہ ٹرسٹ خراج پیش کرتا ہے سالار کے خدمات کو، اس لیے ہم نے اس ٹرسٹ کا نام سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ رکھا، اور یہ ٹرسٹ کام کر رہا ہے، آگے بھی کام کرتا رہے گا، پرواہ کیے بغیر کہ کیسے حالات آئیں۔ آج لوگ ہمارے اداروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ارے تم کیا ختم کرو گے؟ یہ ادارے اکبر اویسی کے نہیں ہیں، یہ ادارے اللہ کے ہیں، اس کے محافظ، اس کی حفاظت رسول اللہ کر لیں گے، اولیاء اللہ کر لیں گے، یہ میرا ایمان ہے، اور اللہ رہتی دنیا تک ان اداروں کو قائم و دائم رکھے گا۔ میرے مرنے کے بعد بھی یہ ادارے اسی طریقے سے یتیموں کی، اسیروں کی، بے روزگاروں کی، بیواؤں کی اور ضرورت مندوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ادارے میرے بعد بھی ہمارا مشن جاری رہے گا، میرے مرنے کے بعد بھی ہمارا مقصد جاری رہے گا، ہمارا کام نہیں رکے گا، ہمارا کام جاری رہے گا۔ اگر میری اولاد میں قابلیت نہیں، صلاحیت نہیں، تو کسی باہر والے کو ذمہ داری دے کر چلا جاؤں گا، لیکن یہ اداروں کو بند ہونے نہیں دوں گا، یہ کام کو رکنے نہیں دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ عوام کام جاری رہے۔ آپ سے میری درخواست ہے، میں تقریر کرتا ہوں تو کئی لوگ سنتے ہیں، لیکن آپ کے اسکول میں آپ جب پڑھاتے ہیں تو کئی بچے آپ کے شاگرد، اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، ماں باپ کا احترام سکھائیے، استاد کا احترام سکھائیے، حلال و حرام کی تمیز سمجھائیے، جائز و ناجائز کیا ہے وہ یہ بتائیے، حق و حق تلفی کیا ہے بتائیے۔ معصوموں کے دلوں میں خوف خدا کو بھر دو، خوف اللہ کو بھر دو، ایمان کو بھر دو، دین سے ان کے دلوں کو روشن کر دو، منور کر دو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس میں رتی برابر بھی اگر چوکیں گے تو اس چیز کو یاد رکھیے، اللہ کے سامنے آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ میری ذمہ داری جیسی ہے ویسی آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ بہت بڑا مقام ہے آپ کا، بہت بڑا مرتبہ ہے آپ کا، تو بہت بڑی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، بہت بڑی پوچھ بھی آپ سے ہوگی، اس کی اختیار ہے۔ خدا کبھی بھی آدھی رات کو اگر آپ پریشان ہیں
मुसीबत में हैं, जरूरत में हैं, तो यही समझिए कि आपका भाई जिंदा है। आधी रात को मेरे दर पर, मेरे दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। आपकी परेशानी में कुछ नहीं कर सका तो आपके बाजू में तो आकर खड़े रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा, ये मेरा आपसे वादा। कुछ भी नहीं कर सका तो कम से कम साथ में खड़ा तो रहूंगा, जो मुमकिन करूंगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और मैं आपका ममनून हूं, मशकूर हूं कि आपने इतनी जहमत उठाई, इतनी देर मेरे खिताब को सुना। हां, खिताब इसलिए कि मैं चाहता था कि आपसे मुखातिब कर सकूं और आपके जरिए हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारा अज़्म, हमारा इरादा, हमारे मकासद को दूसरों तक भी पहुंचा सकूं और बिलखुसूस उन तक पहुंचाऊं जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा, ताकि उनको भी ये देखकर कुछ सबक मिले और हर दौलतमंद के सीने में भी एहसास पैदा हो कि जरूरतमंदों की मदद करनी। इसलिए इतनी तकरीब के जरिए इतनी देर आपसे मुखातिब चाहता के पैगाम पर है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करवाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इन इदारों की हिफाजत करे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम परेशान हाल लोग हैं मौला, हम मुसीबत ज़दा लोग हैं मौला, मुसलसल मसाइल मुश्किलात में घिरे रहे या अल्लाह, तो हमारे परेशानियों को दूर फरमा। अरे अल्लाह, दुनिया के सामने यहाँ बैठे लोग तो असातिज़ा हैं और इनके पास इल्म की दौलत है मौला, लेकिन यहाँ बैठे हर कोई परेशानी से जूझ रहा है, मुसीबत में है मौला। किस कईयों की मुसीबतें ज़बान पर नहीं आ सकती, दुनिया के सामने नहीं आ सकती, लेकिन तू दिलों का हाल जानने वाला है मौला, हमारे दिलों के दर्द को समझने वाला है। हमारी तकलीफों को दूर फरमा दे, हमारी तकलीफों को दूर फरमा दे, यहाँ बैठे असातिज़ा की परेशानियों को दूर फरमा दे, मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को दूर फरमा दे। अरे अल्लाह, तो हमको और ना आज़मा मौला, हमको तू और ना आज़मा मौला। अरे अल्लाह, तो अपनी आज़माइश को खत्म कर दे मौला, खत्म कर दे मौला। तो हमारे सालारे मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की हिफाजत फरमा। अरे अल्लाह, तो हासिदीन के हसद से महफूज रख। अरे अल्लाह, तो हम सबको हासिदीन के हसद से महफूज रख। अरे अल्लाह, अपनों के हसद से भी महफूज रख, गैरों के हसद से भी महफूज रख। अरे अल्लाह, तो हमको नजर वो टोके से महफूज रख, अपनों की नजर से भी महफूज रख, गैरों की नजर से भी महफूज रख। अरे अल्लाह, अपनों के टोकों से भी महफूज रख, गैरों के टोकों से भी महफूज रख। अरे अल्लाह, तू इन इदारों की हिफाजत फरमा। अरे अल्लाह, तू इस इदारे की हिफाजत फरमा। अरे अल्लाह, ये इदारे तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं के लिए बनाए गए हैं मौला। इन इदारों की हिफाजत करना, इन इदारों की हिफाजत करना, इन इदारों की हिफाजत करना। इस महफिल में आज जो भी बैठे हैं मौला, इनकी जो भी परेशानियां हैं इसको दूर फरमा, जो भी मुसीबतें हैं दूर फरमा। है अल्लाह, हम गुनहगारों को मांगने का सलीका भी नहीं आता मौला, मांगना भी नहीं आता, कैसे मांगे, मगर मौला तो हम पर रहम फरमा, तो हम पर रहम फरमा। ऐ मौला, तो हमारे परेशानियों को दूर फरमा। तुझे वास्ता है सब्ज़ गुम्बद वाले सरकार मदीना का, हमारी फरियाद, हमारे दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता है खुलफाए राशिदीन का, हमारे दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता है शहदाए करबला का, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता है शहदाए उहद का, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता है शहदाए बदर का, हमारी दुआओं को
قبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے حضرت بیوی فاطمہ کا, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ امام حسن و حسین کا, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے غوث العظم دستگیر کا, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. تجھے واسطہ ہے اولیاء اللہ کا, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. تجھے واسطہ ہے یتیموں کا, تجھے واسطہ ہے بیواؤں کا, تجھے واسطہ ہے پریشان حال لوگوں کا, مصیبت زدہ لوگوں کا. اے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے کام کو قبول فرما, ہمارے کام کو قبول فرما. ہماری عزتوں کی لاج رکھ لے یا اللہ, ہماری عزت کی لاج رکھ لے. آج غیر ہماری عزت کو نیلام کرنا چاہتا ہے, ہم کو بے عزت کرنا چاہتا ہے, ہم کو رسوا کرنا چاہتا ہے. یا اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما, ہماری عزت کی حفاظت فرما, ہماری عزت کی حفاظت فرما. ہمارے گھرودار کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. ہمارے گھر میں بیمار ہیں ان کو شفا دے دے, جو قرض میں ہے ان کے قرضوں کو دور کروا دے. مولا تو رحم کا سامان دے. اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما. اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما. اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما. ہم گناہگاروں کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما, گناہگاروں کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہم کو نماز کا پابند بنا دے. اے اللہ ہم کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کی ہدایت عطا فرما. اے اللہ بیواؤں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مساجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم کو ہدایت دے, ہم کو ہدایت دے کہ ہم ہر کسی کی مدد کریں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو ہے. اگر کوئی ہندو بھی ہمارے پاس آتا ہے, کوئی عیسائی بھی آتا ہے, کوئی سکھ بھی آتا ہے, تو اے اللہ ہم کو ان کی بھی مدد کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما. ہم سب کو مل کر ایک ساتھ رہ کر اس ملک کی ترقی میں ہم سب کو شامل کر لے, اس ملک کی کامیابی میں ہم سب کو شامل کر لے. ہمارے خدمات کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری مدد فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کی عوام بالخصوص مرد حضرات کے لیے خوشخبری. جی ہاں ناظرین, فیشن کی دنیا میں ایک اور نیا نام جڑ چکا ہے, سستا بازار مینس اینڈ کڈس ویئر. جو صرف نام سے ہی سستا نہیں بلکہ واقعی میں وہاں پر انتہائی سستے و واجبی داموں پر تمام بہترین کوالٹی کے اور برانڈڈ مردانہ و بچکانہ ملبوسات دستیاب ہے. محض 20 روپے سے لے کر 1000 روپے کی رینج میں آپ کو بہترین و ہمہ اقسام کے ملبوسات ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب رہیں گے. یہاں پر ڈیلی ویئر, پارٹی ویئر, جینز, ٹی شرٹ, شرٹس, ٹریکس, رین کوٹس کے علاوہ دیگر ہمہ اقسام کے ملبوسات بھی انتہائی واجبی داموں میں دستیاب ہے. سستا بازار کا پتہ ہے موئن باغ, جمال کالونی, اپوزٹ SK می سیوا, یا پھر آپ دیے گئے اس نمبر پر بھی کال کر کے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں. نمبر ہے 8522903430 یا پھر 6303516920 پر بھی کال کر سکتے ہیں.